السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران حاملہ خواتین کو بچے کی نشو و نما کے لیے کون سے ملٹی وٹامنس اور منرلز کھانے چاہیے اور کون سے نہیں کھانے چاہیے۔ ماں بننا ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ تجربہ ہوتا ہے، کسی کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے اور کچھ اس کو ہنستے کھیلتے گزار دیتے ہیں۔ حمل کے دوران پورے 9 ماہ عورت مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ ان 9 مہینوں کو ڈاکٹرز 3 ٹرائمیسٹرز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ٹرائمیسٹر، جب آپ کو متلی اور تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے تو یہ 1 ہفتے سے 14 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ دوسرا ٹرائمیسٹر، یہ ہفتہ 14 سے 31 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ آپ اس عرصے میں بہت بہتر محسوس کریں گے اور آپ کے حمل کا ٹکراؤ دیکھا جائے گا۔ ابتدائی حمل کی علامات جیسے صبح کی ویکنس، سر درد، چکر آنا، تھکاوٹ وغیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ٹرائمیسٹر، یہ 31 سے 40 ہفتے یعنی آپ کے بچے کو بچانے تک جاری رہتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کو بڑھنے اور تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد کے لیے اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ٹرائمیسٹر میں بہت نزاکتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بچہ بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی ٹاکسیکل کیمیکل نہ لیں، کسی دوا کی ہیوی ڈوز نہ لیں، بھاری وزن نہ اٹھائیں۔ اس میں فولک ایسڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یہ بچوں کا DNA بننے میں مددگار ہوتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اگر کسی کے پہلے بچے میں کوئی ایب نارملٹی ہو چکی ہے یا ماں میں کمزوری ہے تو ان کو فولک ایسڈ کی مقدار بڑھا کر لینی چاہیے، لیکن جو بھی لیں اپنی گائنیکالوجسٹ سے مشورے کے بعد لیں۔ اس کے ساتھ ایسے وٹامنز لینے چاہیے جو فری ریڈیکل سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسے کھانے کھائیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہو، آئرن زیادہ ہو، سرخ گوشت کھائیں، ہرے پتوں والی سبزیاں، پھل اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں۔ وٹامن سی اور کاربوہائیڈریٹس سپلیمنٹس استعمال کریں۔ 14ویں ہفتے میں بچے کی ہڈیاں اور گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اچھی خوراک لینا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے میں کسی نہ کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے یا IQ لیول کم ہوتا ہے۔ جن ماؤں میں خون کی کمی ہوتی ہے، ہیموگلوبن کم ہوتا ہے، ان بچوں کی دماغی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ وٹامن سی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بچے کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے کیلشیم ضرور لیں۔ وٹامن ڈی ضرور لیں۔ وٹامن ڈی کے لیے سن باتھ لیں، یعنی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ وٹامن کے ضرور لیں، یہ پرو بایوٹک کے طور پر کام کرتا ہے۔ وٹامن سی، ای اور اینٹی آکسیڈنٹ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میگنیشیم، فاسفورس اور زنک لینا بھی ضروری ہے۔ یہ گو کہ کم مقدار میں لی جاتی ہیں لیکن اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 28ویں ہفتے سے بچے کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں آئرن وغیرہ خوراک کے ذریعے لیں۔ جب ماؤں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے ہڈیوں اور کمر میں درد بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کچھ ماؤں میں شوگر بھی ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے میں مٹھاس استعمال کم کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔